بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے اول اور آخر نمکین۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کے اول و آخر نمکین کھانا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے انسان نمک کھا لے یا نمکین چیز کھائے اور آخر پر پھر نمک کھائے تو انسان کی 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بشارت ہے۔ کھانا ہر مسلمان کھاتا ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ کھانے کے شروع میں نمکین چیز کھا لیں۔ بعض لوگ روٹی میں بھی نمک کا استعمال کرتے ہیں، چاول میں بھی نمک ہوتا ہے۔ اگر ابتدا میں روٹی تھوڑی سی کھا لیں اور آخر میں بھی روٹی تھوڑی سی کھا لی تو 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آدمی کتنا ہی غریب ہو، نمک جیسی نعمت تو ہر گھر میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ اگر کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاٹ لیں اور اختتام پر تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بھی 70 بیماریاں دور ہوں گی۔ بزرگوں کا عمل یہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں ہند کے دورے پر تھا، اڑیسہ ہند کے بہت بڑے عالم میرے ساتھ تھے۔ جہاں ہم دعوت پر جاتے اور جیسے ہی کھانا شروع ہوتا، وہ عالم دین اپنی جیب سے ایک پڑیا کھولتے، اس میں تھوڑا نمک چاٹ لیتے، پھر کھانے کے اختتام پر بھی ایسا ہی کرتے اور پڑیا بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیتے۔ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے، کھانے کے اول و آخر نمکین چیز کھانا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر بیماریاں کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے کھانے پینے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر دن 12 بجے چائے اور بسکٹ کھاتے ہیں، پھر 3 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کو سموسے پکوڑے اور چائے ہوتی ہے، اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر لیٹ جاتے ہیں۔ ان تمام کھانے پینے کے معاملات کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں، اب پیٹ کا کیا قصور ہے؟ بیماریاں جنم نہیں لیں گی تو کیا چیز جنم لے گی؟ موٹاپا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ معدہ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دعوتوں کے موقع پر بے تکلف ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑنا کہ کھانا بھی پناہ مانگے کہ میں کس کے ہتھے چڑھ گیا، اگرچہ کھانا کسی اور کا ہے مگر میرے بھائی پیٹ تو آپ کا ہے۔ آپ اپنا پیٹ سمجھ کر کھائیے تاکہ طرح طرح کی بیماریاں جنم نہ لیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیٹ کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو سینکڑوں بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے اور حدیث نمبر 3349۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو 1/3 کھانے کے لیے 1 پانی اور 1 ہوا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائیں، 1 کھانا، 1 پانی اور 1 ہوا کے لیے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تینوں حصوں میں قورمہ روٹی ڈال دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ پانی اور ہوا کا کیا بنے گا تو کہتے ہیں کہ پانی اپنا راستہ خود بنا لے گا اور ہوا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔ جامع صغیر میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 221 ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को तुम में सबसे ज्यादा वो बंदा पसंद है जो कम खाने वाला और हल्के बदन वाला है। जब भी खाना खाएं ठंडा करके खाएं। इमाम हाकिम अलैहि रहमा मुस्तदरक में हदीस बयान करते हैं और हदीस नंबर 7125 है। आप नकल करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरम खाना ठंडा कर लिया करो क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं होती। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि गरम खाना जिसमें धुआं निकल रहा हो या शदीद गर्म हो उसे थोड़ा ठंडा कर लिया जाए ताकि मुंह के अंदर ऊपर का हिस्सा जलने से महफूज रहे और बेबरकती भी ना हो। इस हदीस पाक को सामने रखकर किसी वक्त आप खुद तजर्बा कीजिए कि गरम गरम बिरयानी जब थाल या प्लेट में आती है तो फौरन थाल या प्लेट साफ हो जाती है। इसी तरह गरम गरम रोटियां तंदूर में से जब आती हैं तो पता ही नहीं चलता कितनी रोटियां कैसे खाई गई। वजह इसकी ये है कि गरम खाने में बरकत नहीं होती। लिहाजा जब भी खाना आए थोड़ा सा ठंडा करके खाएं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ठंडा कर लें, बल्कि इतना गर्म हो कि बआसानी खाया जा सके।